نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بڑے میدان میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ دور دور کے جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر اس آگ میں ڈالی جا رہی تھیں۔ کئی ہفتوں کی محنت سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اس کا دھواں چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو ہیبت زدہ کر رہا تھا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور ایک پربہار چمن میں ایک چھوٹی سی فاختہ کا نشیمن تھا، جس میں وہ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک الو کا گھونسلہ تھا جو رات کو گشت کر کے دنیا جہاں کی خبریں جمع کیا کرتا تھا۔ جب بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں فاختہ کے نشیمن تک پہنچا تو اس نے گھبرا کر الو سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ الو نے کہا، تم کو معلوم نہیں؟ بادشاہ نے ابراہیم کو زندہ جلانے کے لیے آگ دہکائی ہے۔ فاختہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ابراہیم؟ وہی خلیل اللہ۔ الو نے اپنی آنکھیں چمکا کر کہا، ہاں وہی ابراہیم۔ یہ خبر سن کر فاختہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے دوست کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ الو نے ہنس کر کہا، تم کیا چیز ہو روکنے والی؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ فاختہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھڑپھڑاتی ہوئی اپنے نشیمن میں لوٹ آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اپنے بچوں پر الوداعی نظر ڈالی اور نشیمن سے نکل گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، ابراہیم کو بچا لے۔ وہ قریب کے چشمے پر گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر تیزی سے پھیلی ہوئی آگ کی طرف اڑنے لگی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن فاختہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، میرے رب، ابراہیم کو بچا لے۔ اور اس کی چونچ میں پانی کے چند قطرے تھی جن سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی۔ جب وہ شعلوں کے قریب پہنچی اور آگ سے اس کے پر جلنے لگے تو اس نے وہ چونچ بھر پانی آگ پر ڈال دیا اور پھر تیزی سے دوبارہ چونچ بھرنے کے لیے چشمے کی طرف پلٹی۔ فاختہ نے کئی پھیرے لگائے۔ وہ تھک کر چور ہو گئی۔ آگ کی گرمی سے اس کے بازو شل ہو گئے۔ بالآخر وہ اپنے نشیمن کے قریب بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ الو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے زور کا قہقہا لگایا اور کہا، بے وقوف چڑیا، یہ چونچ بھر پانی سے آگ کا دریا بجھانے چلی تھی۔ فاختہ نے چمک کر کہا، تم کیا جانو، میں نے اپنا انعام پا لیا۔ جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ، ہم نے تم کو تمام نعمتیں دی تھیں، لیکن جب ہمارا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب تم نے کیا کیا؟ تب میں عرض کروں گی، میرے اللہ، میں نے اپنی بساط بھر کوشش آگ بجھانے میں لگا دی۔ فاختہ نے یہ کہتے کہتے دم توڑ دیا اور الو سوچنے لگا، یہ چھوٹی سی چڑیا جیت گئی۔ افسوس، میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ آج بے دینی اور بے حیائی کی آگ پر یہ سمجھ کر چپ رہنا کہ ہم کمزور لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں، غلط سوچ ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔